بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ طبیعت کی ناسازی تھی، اچانک کچھ طبیعت بگڑ گئی۔ ایج فیکٹر بھی ہے، لیکن آل دو آپ کے ساتھ بات چیت کر کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ یہ کچھ ایسی گرم گرم خبریں ہیں، کچھ ایسے نئے باتیں ہیں کہ جو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پھر آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انڈیا کے جو وزیر خارجہ تھے مسٹر شنکر، انہوں نے کوئی اخباری نمائندوں کو کچھ ٹی وی کو انٹرویو دیا واشنگٹن میں، کچھ ان کے ساتھ کچھ ہوئے رابطے ہوئے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہم پر بھرپور حملہ کر دیا، میزائلوں کی بارش کر دی۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وارننگ دی کہ اگر تم لوگوں نے ہم پر مزید کچھ ایسی گڑبڑ یا کچھ اور مزید ہمیں کچھ پریشرائز کرنے کی کوشش کی، یا ہم پہ اور کچھ آپ نے کچھ ایسا کام کیا، تو ہم ایسے آپ کے اوپر حملہ کریں گے، آپ کو اندازہ نہیں، آپ بہت بری طرح مطلب ہم آپ کے ساتھ نپٹیں گے۔ یہ بڑی وارننگ تھی پاکستان کی طرف سے۔ انڈین گھبراہ اٹھے، ان کے وزیر خارجہ نے فوراً امریکہ سے رابطہ کیا۔ وہاں ان کے ڈیفنس منسٹر تھے، ان کے وہاں ایک وزیر خارجہ تھے، ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مزید آگے جنگ طویل کی گئی تو ہم یہاں اتنی تباہی و بربادی کریں گے کہ صفحہ ہستی سے یہ آپ لوگ مٹ جاؤ گے۔ تو وہ فوراً جنگ بندی کا کوئی انتظام کیا جائے یا کچھ سلسلہ کیا جائے اور پاکستان کو روکا جائے۔ انہوں نے فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکی صدر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو وارننگ کیا دی، بڑی سخت وارننگ کی کہ میں آپ کے اقتصادی آپ کے ہر قسم کے تعلقات میں منقطع کر دوں گا، بالکل میں ختم کر دوں گا، ہر کام میں بلیک لسٹ کر دوں گا اگر تم لوگوں نے یہ جنگ بند نہ کی۔ تو پاکستان نے تو فوراً ایگری ہو گیا، لیکن انڈیا نے کوئی رسپانس نہیں دیا، بلکہ وہ تو کہنے لگا کہ ہم نے تو خود ہی اپنے طور پر ہمارے جنرلوں نے اور پاکستانی جنرلوں نے مل کے یہ جو تھے جنگ بندی کی، یہ بس اپنے وہ کہتے ہیں نا، بس کسیانی بلی کھمبا نوچے، اور یہ اسی طرح کے وہ بیان دیتے رہے ہیں اور پورے پچھلے دنوں پورے خاموش رہے۔ اب مودی نے تھوڑے سے کچھ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوبارہ ہم کوشش کریں گے کچھ حالات کو بہتر بنانے کی، لیکن امریکی صدر پورے تپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کے اوپر 25 کا ٹیرف کیا، پھر اس کے بعد 50 کا کیا، اور وہ 100 کا کرنے لگے ہیں۔ ابھی یہ ہوا نہیں، لیکن وہاں کی پوری انڈسٹری، پورا سسٹم جو ہے نا دھرم برم ہو گیا۔ وہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں۔ وہاں جو ٹیکسٹائل ہے، وہاں جو آئی ٹی کے کام ہیں، وہاں جو اور بڑے بے شمار چیزیں ہیں جو ہندوستان سے وہاں جاتی ہیں، اور وہ ان سے یہ پیسہ کماتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ اور صدر بش نے وارننگ دی، بلکہ اس نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ آپ رشیا سے تیل نہ لو، وہ تیل تم باقاعدہ لے رہے ہو، بلکہ اور زیادہ تم نے لینا شروع کر دیا اور اس سے منافع کما رہے ہو۔ وہ منافع روس کو جا رہا ہے، اور اس سے وہ یوکرائن کی جنگ میں وہ اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری کسی بات کی ہے تم لوگوں نے کوئی لاج نہیں رکھی کہ ہم نے آپ کے اوپر کتنا اسپینڈ کیا، کتنا کچھ خرچہ کیا، اور تم ہمارے سے مقابلہ کرنا چلے ہو۔ ہماری جی ڈی پی، ہمارے ڈیفینس، ہمارے ہر چیز جو ہے نا، تم ابھی کئی سالوں تک اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ انہوں نے چین کو بھی وارن کر دیا، انہوں نے روس کو بھی وارن کر دیا، انہوں نے انڈیا کو بھی وارن کر دیا، اور بھی جو وہاں ملک تھے ان کو وارن کر دیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیں گے۔
اگر آپ نے یہی چلن رکھا، آپ برکس بنا رہے ہو، آپ اور اپنے کام کر رہے ہو کہ جس میں امریکہ کو آپ لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہو. ادھر چینی صدر نے پہلے SCO میں جو 20 کنٹریز آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ خطاب کیا. اس میں بہت تحمل کے ساتھ، بڑے عاجزی کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ ہم کسی کو دھونس، کسی کو ڈان نہیں بننا چاہتے. اپنے کام، اپنے معاملات خود سدھاریں اور جو بھی کچھ انصاف کے تقاضے پورے کریں. اگر آپ انصاف سے کرتے چلیں گے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. پھر پریڈ کے اوپر جو اتنی زبردست پریڈ تھی، وہاں ایسا اسلحہ دکھایا گیا، ہو پوری دنیا دنگ ہو کے رہ گئی. یورپین تو کانپ اٹھے، یورپین جو تھے نا کمیونٹی پوری پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. امریکن ابھی ہل کے رہ گیا. یورپینوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم یورپین اسٹیٹ بنانے چلے ہیں تاکہ ایک پر حملہ ہو تو ہم سارے مل کر اس کا ڈیفنس کریں، اور امریکہ بھی ہمارے ساتھ ملے گا. کیونکہ امریکہ نے تو اس وقت یورپین کا جو سارا جو سسٹم تھا نا اس کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. یعنی کہ وہ لال بس والی بات ہے، جی بس کے پیچھے لگایا ہوا تھا. وہ بیچارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اب وہ زبردست طریقے کے ساتھ وہ آپس میں ان کے ہو رہے ہیں، اور وہ جو معاملات ہیں وہ کچھ طے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور جو اس وقت انڈیا کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اور مودی کے ساتھ جو ہوا وہ ابھی وہ الیکشنوں کی طرف جا رہے ہیں. وہاں انہوں نے اپنا پرائم منسٹر کے لیے وہاں وہ استعفیٰ دینے والے ہیں اور پارلیمنٹ توڑنے والے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں وہ اپنی کوئی کارروائی دکھا سکیں. اب یہ سارے معاملات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور پاکستان کے لیے اس وقت گولڈن اپرچونیٹی ہے. اس موقع سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں پورا بیلنس رکھے، چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو صحیح کر کے رکھیں اور بیلنس پر چلیں. کسی کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. بڑے اپنا فائدہ اٹھائیں، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے سرزمین کے لیے. ہمیں کسی سے دشمنی ہے، کسی سے نہیں لینی. ہمیں اپنا ملک کو سدھارنا. اپنے غریب اور ہمارے جو بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں ہمیں فلڈ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہمارے بے شمار زمینیں پانی ہو گئی. ہندوستان نے پورے اپنے ڈیم کھول کے رکھ دیے. سارا پانی جناب ستلج میں آ رہا ہے، چناب میں آ رہا ہے، راوی میں آ رہا ہے، اور یوں کناروں سے فلڈیں مارتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، فصلیں اجاڑ کے رکھ دی. یہ ایک بہت بڑا ظلم کیا یہ انڈیا نے، کہ اس نے پہلے وارننگ دی. اب گنڈا سنگھ والے سے جو انہوں نے پانی چھوڑا اس نے وارننگ دی ہے، لیکن وہ اتنی تباہی آ چکی ہے، اب اتنی بربادی ہو چکی ہے کہ جنہوں کے ہنستے بستے گھر تباہ و برباد ہو گئے. اگر یہ پہلے سارے کچھ تھوڑا سا اس میں پاکستان کی بھی غلطیاں ہیں کہ کوئی ہم نے ڈیم نہیں بنائے، کوئی ہم نے پانی کے ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی ہم نے ایسے چیزیں نہیں بنائیں کہ اگر یہ پانی آ گیا تھا تو کچھ ہم ذخیرہ ہی کر لیتے ہیں، کچھ سیلاب میں کمی آ جاتی. تو یہ تھے ہمارے آج کا کچھ چھوٹا سا میرا بیانیہ تھا. امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے. مجھے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ کی قوت میری قوت ہے. میں انشاءاللہ پھر اسی طرح حاضر ہوں گا. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ.